بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت۔ باغ جنت کے ہیں بار مدح خانے آل بیت، تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان آل بیت۔ سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت۔ زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، محرم الحرام کی 10ویں رات ہے، جس کے اندر امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کو فرما دیا تھا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، اور حسین ابن علی اس میدان سے نہیں جائیں گے۔ آپ کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور چونکہ ہر آدمی اب دین کے بارے میں اپنی ایک خصوصی رائے رکھتا ہے، اس حوالے سے میں امام علی مقام حج سے پہلے 2 دن یا 3 دن، طبری نے تو 2 دن لکھا ہے کہ حج شروع ہونے سے پہلے 2 دن امام علی مقام مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حج شروع ہونے سے صرف 2 دن باقی رہ گئے۔ آپ کو راستے میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ صورتحال وہاں ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ چلتے رہے یہاں کے تک کہ آپ قادسیہ جو ہے اس کے قریب آ گئے۔ حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر قادسیہ کے میدان میں آیا، اور امام علی مقام کو اس نے آ کر روکا۔ 1000 کا لشکر لے کر اس نے امام علی مقام کو روکا۔ اس دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا، تو امام علی مقام نے حجاج بن مسروق الجوفی کو، جو آپ کے ساتھی تھے، فرمایا کہ آپ اذان دیں۔ جب اذان ہو چکی، اقامت کا وقت آیا، تو امام علی مقام نے تہ بند باندھا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب تکبیر تحریمہ ہو چکی تو امام علی مقام نے حر بن یزید کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے حسین روکتا نہیں ہے، نماز پڑھ لے میرے ساتھ، اور اگر تو حسین کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کر نماز پڑھ لے۔ تو اس نے کہا نہیں، نماز تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن معاملہ یزید کے ساتھ ہی رکھوں گا۔ یہ ہے وہ بات جو میں کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن میں ملازم یزید کا ہوں۔ اس نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ امام صاحب فرمایا کہ یہ تمہارے خطوط ہیں۔ آپ نے 2 بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ اپنے غلام کو فرمایا کہ لاؤ، یہ میرا راستہ روک رہے، تو یہ تو تمہارے لکھے ہوئے خطوط ہیں، جن خطوط کی وجہ سے میں آیا۔ آپ نے ان کے سامنے یہ خط جب رکھے تو کہنے لگا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ خطوط آپ کے پاس آئے ہیں۔ فنشرا بین یدیہم، پورے لشکر کے سامنے آپ نے وہ خط ایسے رکھے، فرمایا یہ دیکھو تمہارے خط ہیں۔ قال الحر فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك۔ حر بن یزید کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں نا جنہوں نے خط لکھے، اور نہ یہ فوج ہے جو ہم تو ملازم ہیں، ہم تو تنخواہ لیتے ہیں، کلمہ آپ کے نانا جان کا ضرور پڑا ہے، لیکن تنخواہ کی مجبوری ہے۔ ہم آپ کو اگلی بات جو اس نے کہی، اس نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وَقَدْ أُمِرْنَا إِذَا نَحْنُ لَقِينَاكَ أَلَّا نُفَارِقَ حَتَّى نُقَدِّمَكَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ۔ وہ کہنے لگا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو گھیرے میں رکھیں گے جب تک آپ کوفے جا کر
ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے. عام یعنی محاصرہ کر لیا نا، اس کا معنی یہ ہے. انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا امام علی مقام کو. تو وہ کہنے لگا کہ ہم آگے جو بات کی نا، قال له الحسین اذن واللہ لا اتبعو. امام علی مقام فرماندے ہیں جی تو مینوں انج کرنا ہے نا بھائی، تو ابن زیاد کو لے جانا ہے تو حسین تیرے نال کدی نہیں جائے گا. اے نہیں ہو سکتا کہ حسین نو تو گھیرا پا کے تے ابن زیاد تک ظالم دے دربار تک لے جائے، انج نہیں ہونا. فقال له اذن واللہ لا ادعوک. امام علی مقام بھی قسم چکی تے ملازمت کتنی عجیب چیز ہوندی. وہ اور بھی کہنے لگا واللہ میں تو آنو چھڑنا پھر کوئی نہیں، تسی نال جانا پینا. فتراد القول ثلاث مرات. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک گل لمبی ہو گئی. امام علی مقام انہوں گل کرن ہوا کوئی جواباً گل کرے، پھر امام صاحب گل کرن، پھر وہ جواباً گل کرے. جب تو گل لمبی ہوئی وہ کہنے لگا سانو یہ تو حکم نہیں اسی تہاڈے نال لڑیے، لیکن اے حکم ضرور ہے کہ اسی تانوں اپنے گھیرے چوں چھڈ نہیں سکتے، تانوں مدینہ پاک بھی واپس نہیں جان دینا تے تانوں کوفے وچ جانا پینا. امام علی مقام نے جو اس کو بات فرمائی، فرمایا تو یاد رکھ حسین جان تے دے سکتا لیکن ابن زیاد دے دربار وچ نہیں جا سکتا. وہ جگہ جو تھی نا وہ بیضا تھی. پھر وہ چلتے چلتے آپ کربلا میں آئے جہاں یہ اس نے جا کر روکا، اس جگہ کا نام بیضا ہے. عقبہ بن ابل ایزار یہ بات کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان الحسین خطب اصحابہ و اصحاب الحر بالبیضۃ. امام علی مقام نے بیضا کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور حر بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا. اے وجہ جدی وجہ تو امام علی مقام کربلا وچ تشریف لے گئے. آپ نے خطبہ دیتا، لیکن چلو اتنی گل تے ہے بھائی حر نے تے دی فوج نے آپ دا خطبہ سنیا تے صحیح نہ جی. اے نہیں کیا بھائی تواڈے گل کرن تے بھی پابندی. امام علی مقام نو نہ روکیا ضرور ہے لیکن گل کرن تے پابندی نہیں لائی. آپ نے فرمایا سنو، میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا. آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا، ایسا ظالم مستحلا لحرم اللہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو، ناقصا لعہد اللہ اور اللہ کے عہد و پیمان، کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے عہد و پیمان باندھے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان اور اپنی رعایا کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول. اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا اور وہ خاموش بن کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا. تو فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا کان حقا علی اللہ، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دے. یہ آپ نے بات اس وجہ تو آئے آپ امام علی مقام. فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، چپ رہے، حالات نہیں ٹھیک تو ظالم دا زمانہ ویکھ دے رہے. تو فرمایا جتھے رب ظالم نو داخل کرے گا وہ چپ رہنے والے نو اتھے ہی داخل کرے گا. ہن سمجھ آئی جڑے آدمی کہندے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. امام علی مقام کی فرمایا اسلام امن کا درس دیتا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے نانا جان کو سنیا جتھے ظالم جائے گا اتھے چپ رہنے والے بھی نال ہی جان. تو اس واسطے اگلی گل آپ نے فرمایا اللہ. تو فرمایا پھر حسین کیوں آیا کربلا وچ؟ اللہ. پھر وہ پوری 1000 فوج نو خطاب کر دے اپنے ساتھیوں نو. فرمایا اللہ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ. فرمایا یزید تے یزید دے یاراں نے شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی. وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا. وَأَظْهَرُوا الْفَسَادِ اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر. وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا. اور وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَیْحِ اور انہوں نے
قومی خزانے کو لوٹ کر یہ کھا گئے، لوٹ کر کھا گئے قومی وستاثروا، آپ نے یہ لفظ فرمایا قیامت تک کہ جڑے قومی خزانے نو لٹتے ہون اس ویلے جڑے چپ رہن نال حصہ وصول کرن۔ تو ادھر حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے کی بھی اور بن یزید کہنے لگا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن تنخواہ میں یزید کی لیتا ہوں۔ حسین دے پیچھے نماز پیچھے پڑھ کے بھی دین سمجھ نہ آیا تے تسی آج کی سمجھ دیو 1400 سال تو بعد ساڑیاں تقریراں سن کے کسی نو اے تے رب دا فضل ہوے تے او دا کرم ہوے تے کسی دا دل کھول دے تے انہوں حق ول لے آوے، اے تے پھر بات ہے نا، ورنہ حسین ابن علی سامنے کھڑے ہون جی تے رسول اللہ دے نال مشابہت بھی رکھ دے ہون جسمانی بھی۔ وہ کون حسین جنہ دے بارے حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا، حضور جنہ دے بارے فرما حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، اللہ او دے نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرنا۔ حسین سبت من الاسباط، اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے۔ اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو، اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تو حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو، جن کی یہ شانیں ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے۔ بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں، خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو، اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کے مطابق نہ چلے۔ جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے او چھوڑو یار مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ تو یہ بات لوگ کہتے ہیں جی او فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، او جی فلاں بندہ نہیں مانتا، تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں گفتگو ایسی فرما رہے ہوں، ہاں جی، اور حسین ابن علی کی زبان سے اپنے ایک تو میں صدیوں کے بعد حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے ہی آپ اشش کر اٹھے، کیا میں پڑھ دیں وہ لمبی حدیث، توجہ جیڑی امام حسین کو مروی، کیوں جی ہاں امام حسین تے تسی ویسے اشش کر اٹھنا ہے تے دسو یہ تنخواہ دی کتنی مجبوری ہوندی، یہ حکمرانہ دیا ملازمت دی انہاں دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوندی کہ حسین اپنی زبان جو حدیث بیان کر رہے ہوں تے سامنے 1000 بندے نو حدیث سمجھ نہ آوے۔ پورا خطبہ آپ نے دیتا، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میں یہ کہنا، فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرماندے ہوئے اے سنیا، تے پھر بھی 1000 بندے وچوں کسی نو سمجھ نہ آوے اور پھر بھی وہ امام علی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان۔ جدو امام علی مقام چلے تے آپ نے فرمایا بھئی کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب تسی ہن دائیں بائیں نہیں جا سکتے، ہن اسی محاصرہ تہاڈا کر لیا، ہن تانوں ابن زیاد کو جانا پینا۔ ہاں جی یہ میں بہت ساریاں گلاں حذف کردا وچوں تاکہ تہاڈے ذہن دے مطابق گلاں کراں، میں وہ تو جگر پھٹتا ہے جڑیاں گلاں وچ لکھی ہوئیاں، ہاں لیکن میں وہ صرف اتنا ہی گل کرنا جہدے نال تہاڈا ذہن قبول کرے۔ ہاں کلم الناس علی قدر عقولہم، جیو جی مخلوق بیٹھی ہوئے وہ گل، یہ علماء دی امانتاں بہت سارے علم جڑے اسی تہاڈے سامنے ظاہر نہیں کرتے، یہ نہ ہوئے تساں دینوں تو ہی چلے جاؤ۔ حسین کھڑے ہون تے انہاں دا محاصرہ کر لیا جائے تے نمازاں حسین پیچھے پڑھن تے مجبوری تنخواہ ہوئے تے یزید دی مجبوری بن جائے، اور دسو پھر حسین دا صبر ہی تسی جڑا مار گیا سارے۔ ہاں جی کیوں یہ پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹولا ہے یہ کہندے ہیں جی وہ سلطنت واسطے گئے سن، اقبال کہندا مدعا یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چنی سامان سفر، اقبال کہندا جی حسین سلطنت واسطے گئے ہوندے تے جلیا شیر خار پتر لے کے تے کدی نہیں کوئی جنگج گیا۔ ہاں جی تا قیامت کتے استبداد کر اور موج خون او چمن آباد کر،
اقبال کہندا اے تے حسین ابن علی دا ہی کام سی تا قیامت ظالمہ دا پنجا توڑ گئے. ہاں جی پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی انہاں دا پنجا توڑ دیں دیں. ہاں جی اقبال کہندا تا قیامت قطع استبداد کر اور خون موج او چمن آباد کر. اقبال کہندا تینوں پتہ ہے اس کھیت نو تے اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک؟ اقبال کہندا وہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک. امام حسن فرما دین میں اپنے مامو جان کو ہند ابن ابی حالہ کو پوچھیا وہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کر دے سن تے میں انہاں کو سوال کیتا کہ میں نو بھی کوئی شاید دسو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کی ہو جیسی، میرے نانا جان دیا مبارک اکھاں کی ہو جیاں سن، حضور دیاں پلکاں کی ہو جیاں سن، حضور دی پیشانی مبارک کی ہو جیسی، حضور دا سر اقدس کی ہو جیسی، حضور دے مبارک ہاتھ کے ہو جیسن، حضور دیاں کلائیاں کے ہو جیسن، حضور دے کندھے مبارک کے ہو جیسن، حضور دا سینہ کے ہو جیسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں کی ہو جیسن، حضور دی مانگ کے ہو جیسی، رسول اللہ دی پاؤں مبارک کے ہو جیسن، حضور چل دے کے میں سن، حضور مسکراندے کے میں سن، حضور کسے وال توجہ کے میں فرما دے سن، حضور گفتگو کے ہو جی کر دے سن. کہندے نے میں اپنے مامو جان کو ساریاں گلاں پوچھیاں تے فقطم تو قال الحسن و فقطم تو الحسین زمانہ. امام حسن فرماندے میں یہ حدیث چھپا کے رکھی، میں پوچھتے لئی سی لیکن میں یہ حدیث چھپا کے رکھی حسین کولوں. کوئی موقع آئے گا تے میں کہاں گا بھائی جان یہ تانوں پتہ ہے ساڑھے نانا جان دے ابرو کی ہو جائے سن. کہندے میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی تے جدو میں حسین نو حدیث بیان کرن لگا تے قد وجدتو قد سبقنی الیہ فسالو اما سالتو. کہنے لگے میں حیران ہو گیا. امام حسن فرماندے میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد وچ پوچھی سی حسین اپنے ماموں کو پہلے پوچھ چکے سن. امام حسن فرماندے اس تو اگلی گل نے میں نے اور حیران کر دیتا. ووجدتو قد سالا اباؤ ام مدخلی و ام مخرجی و شکلی فلم یدا منو شیعہ. کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ میرے تو پہلے حسین اپنے ابا جی علی مرتضیٰ کو یہ پوچھ چکے سن کہ ساڑھے نانا جان جدو گھر جاندے سن تے حضور دے معمولات کی ہوندے سن. جدو میرے نانا جان گھر تو باہر تشریف لے آندے سن پھر حضور دی عادات تے سیرت مبارک کیوں جی ہوندی سی. فلم یدا منو شیعہ انہاں حضور دی سیرت تے صورت دے بارے کوئی شاید چھوڑی کوئی نہیں سی جڑی میں ابا جی کو پوچھدا. جناب کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیوں فرماندے کوئی فلم یدا منو شیعہ میں اپنے ابا جی کو پوچھن واسطے حسین میرے واسطے گل ہی کوئی نہیں سی چھوڑی. قال الحسین تے حسین کی فرماندے سال تو ابھی ان دخول رسول اللہ میں اپنے ابا جی کو پوچھا جدوں حضور گھر دے اندر تشریف لے جاندے سن پھر حضور دے معمولات کی ہوندے سن. تے فرمایا جزا حضور پھر اپنے اس وقت نو 3 حصے تقسیم کر دے سن. ہاں جی جزن للہ عز و جل و جزن لآلی و جزن لنفسی. فرمایا ایک وقت حضور صرف اللہ واسطے گھر رکھ دے سن. او دے وچ صرف اللہ رب تے رسول دی بات آپس سے. ہاں تے دوسرا اپنے اہل خانہ کو آج کون آیا کون گیا کتنے مہمان آئے. آج کوئی سوالی واپس تے نہیں گیا. آج کوئی مہمان آیا تے میں نے دسیا نہیں کوئی مہمان آ کے تے چلا گیا سارے تے وجزن لنفسی ثم جزا جزاؤ ایک اللہ واسطے ایک آل واسطے تے ایک اپنی ذات واسطے. ثم جزا جزاؤ بینہ و بین الناس فیرد ذالک بالخاصۃ علی العامہ ولا یدخر عنہم شیئا. امام حسین فرماندے جیڑا حضور اپنی ذات واسطے وقت رکھ دے سن نا وہ پھر اپنی امت تے قربان کر دے. کیوں جی تے ولا یدخر عنہم شیئا پھر حضور خاص لوگاں نو عامہ تے ترجیح دیندے سن. خاصا نو بلا کے حضور فرمان سن اے گل انجے اے گل انجے تے حضور اپنی امت دے واسطے کوئی چیز چھپا کے نہیں سن رکھتے. ہاں جی اور فرمایا پھر ایک ذل حاجت و ذل حاجتین و ذل حوائج فیتشاغلون حضور اپنی امت دے معاملات وچ ہی مصروف رہندے سن. او وقت بھی حضور اپنی امت واسطے وقت وقت کوئی ایک حاجت والا لے کے آیا کوئی 2 لے کے آیا کوئی 3 لے کے آیا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. امام حسین فرماندے پھر حضور اپنی امت دی اصلاح واسطے صحابہ نو بھی جڑے خاص لوگ سن فرماندے میری امت دا کام کرو اے میری امت دا کام کرو اے میری امت دا کام کرو اے میری امت دا کام کرو اس وچ میری امت دی بھلائی ہے. او جڑا وقت حضور دا ذاتی سی نا او بھی
خاص لوگوں نے صحابہ نو اندر بلا کے حضور فرمان سن اے کم رہ گیا، او فلانے بندے دا کم رہ گیا، او فلانے بندے دا کم رہ گیا، او فلانے دا اے چیز رہ گئی، فلانے دا مکان نہیں بنیا، فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا، او فلانے دے اتنے بچے نے، آمدنی کم ہے، اتنے روٹی پہنچاؤ، اتنے خرچے پہنچاؤ، او فلانے بندے دا گھوڑا کمزور ہے، انہوں گھوڑا نواں لے کے دیو، انہوں او بیمار ہے، حضور اے سارا کم جڑا فرمان سن حضور اس وقت نو ہی اپنی امت واسطے وقت فرما دے۔ آج امت کیسی ہے؟ حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا۔ آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آج امت کیسی آ گئی کہ انگوٹھے چومنے کا بھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا۔ اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لیے، حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا، وہ غریب کا کام رہ گیا۔ اسی لیے تو وہ صحابہ، ہر صحابی کو پتہ ہوتا، جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلاٹ بن گئی تو حضور نے فرمایا آپ فلاں صحابی نے فرمایا تسی بناؤ، انہوں نے کہا جی میں تے نہیں بناتا، وہ فلانے صحابی کو گھر نہیں تسی بنا دے، انہوں پلاٹ دے دیو۔ یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کو گھر ہے تو جس کو گھر کوئی نہیں، ایک ایڑی امت ہے جڑے نال ہمسائے دا بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بحریہ ٹاؤن تے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے تے جگیاں والے نہ کس نے پتہ کرنا۔ میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ امام حسین ہے دسیا، اگے امام حسین فرماندے میرے نانا جان کی فرماندے سن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فرمایا بھائی جڑے لوگ میرے تک اپنی حاجتاں نہیں نہ پہنچا سکتے انہاں دی حاجتاں تسی لے کے آئے کرو، میرے کو انہاں دے معاملات تسی لے کے آیا کرو، انہاں دے سارے مسئلے تسی لے کے آیا کرو۔ حضور دا حیبت اور جلال ہی اتنا سی، ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا۔ ہاں یہ تو حدیثاں میں موجود ہے کہ حضرت حذیفہ ہے جڑی امام حسن تے حسین والی حدیث ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا والی حدیث ہے، یہ وچ امام حضرت حذیفہ فرماندے میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ اج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا تے میں اپنے واسطے بھی دعا کراواں گا تے تواڈے واسطے، فصلیت مع المغرب، فرماندے میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھی، فصلا، حضور دا حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نال گل نہیں کر سکیا۔ فصلی العشاء، پھر حضور عشاء بھی پڑھائی، عشاء پڑھان تو بعد بھی فرماندے میں حضور دے حیبت و جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا۔ ثم انتفلا، پھر حضور اپنے کاشانہ اقدس گھر اقدس دی طرف چل پیا حضور، فتبیتو کہنے لگے میں بھی پیچھے ہاتھ بن کے پھر چل پیا، گل تے ہو نہ سکی۔ ہاں جی، فسمع صوتی، حضور نے پیچھے اپنے چلن دی آواز سنی، فرمایا من ھذا حذیفہ، تو فرمایا من ھذا، پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، فقلت نعم، قال ما حاجتک، غفر اللہ لک ولأمک، پھر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے۔ ہاں جی، کہنے میں اپنی امی جان نو کیا میں حضور کو عرض کرا گا میرے واسطے بھی حضور بخشش منگن تے تواڈے واسطے بھی، تو فرمایا کیا کام ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب کیا حضرت حذیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ کیا مانگنا تھا، وہ تو جو مانگنے کے لیے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا۔ پھر اس موقع تے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه۔ اب حضرت حذیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا، تم دعا کرانے کے لیے اللہ تجھے بھی بخشے، بتا کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی وہ تو کوئی نہیں، فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ